نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ میرے پورے دین میں داخل ہو جاؤ اور پورے دین پر عمل کرو۔ جب انسان پورے دین پر چلے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دین کا نفع اور اس کی برکتیں رحمتیں عطا فرمائے۔ اگر پورے دین پر نہیں چلے گا تو اس کی برکتیں نہیں ملیں۔ جیسے ایک آدمی میٹرک کر لے، ایف ایس سی کر لے، بی ایس سی کر لے، لیکن ماسٹر نہ کرے اور پی ایچ ڈی نہ کرے تو پی ایچ ڈی کا نفع، ماسٹر کا نفع اسے نہیں ملے۔ تعلیم مکمل کرے گا اور اس کے پاس سند ہوگی، اور اگر وہ بی اے بھی کر لے، ایم بی اے بھی کر لے، سی اے بھی کر لے، تو اس کے پاس جتنی اچھی سند ہوگی، اچھی ڈگری ہوگی، اتنا ہی اچھا اس کا مقام و مرتبہ، اور اسی حساب سے اس کو بینیفٹ اور نفع ملے۔ اسی طرح سے دین اگر پورا زندگی میں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو پرسکون زندگی عطا فرمائے۔ سکون والی زندگی، اطمینان والی زندگی اللہ تعالیٰ پورے دین پر عطا فرمائے۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر دین چند رسومات کا ایک نام رہ گیا۔ رسمی نماز ہے۔ رسمی نماز کا کیا مطلب ہے کہ موقع ملا تو جماعت سے پڑھ لی، موقع نہیں ملا جماعت کے بغیر پڑھ لی۔ کوئی دن شاید ایسا گزرتا ہو کہ یہ ہماری پانچوں نمازیں باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں ہوئی، بھاگتے دوڑتے کبھی 2 رکعتیں مل گئیں، کبھی 1 رکعت مل گئی۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ بھئی نماز میں 5 منٹ باقی ہے، تو 5 منٹ میں تو ہم پہنچیں گے، تو وضو کریں گے، پھر جائیں گے، تو 1-2 رکعتیں چلی جائیں گی۔ یہ اہمیت نہیں ہے۔ تو دین کے ساتھ ہمارا یہ حال ہے، تو پارٹ ٹائم ہم اللہ کے ذکر کو دیتے ہیں۔ کہتے ہیں ذکر کا وقت نہیں ملتا، وقت نہیں ہے، 24 گھنٹے ہے، اور 24 گھنٹے دنیا کے سارے کام چل رہے ہیں، کسی کام میں ناغہ نہیں ہوتا، مگر ذکر کے اندر ناغہ ہے، تلاوت کے اندر ناغہ ہے۔ اگر ہم اپنا شیڈول بنائیں، ہم نے بہت سے دوستوں کو وہ نظام الاوقات کا ایک پرچہ شیڈول دیا ہوا ہے کہ بھائی اس میں دیکھا کرے، پتہ تو چلے کہ بھائی کتنے ہم سے اعمال رہ جاتے ہیں، تو وہ فکر ہی نہیں اس کو۔ کوئی بھائی آج کل تو ایک بھی بھائی ایسا نہیں ہے جو وہ لا کے دکھا دیا کرے گا۔ تو کوئی آدمی ڈاکٹر سے نسخہ لے لے اور وہ نسخہ گھر پہ رکھا ہے، چاہے کتنا ہی اچھا ڈاکٹر تو اس کو نفع ہوگا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ڈاکٹر سے نسخہ لیا اور دوائیاں بھی لے لی، گھر پہ رکھی، کھاتا نہیں ہے اس تو اسے کیا فائدہ ہوگا؟ 100 سال بھی ایسا کرے تو کوئی فائدہ نہیں۔ خود آدمی کتنا بڑا ڈاکٹر ہو، جو دوائی استعمال نہیں کرتا، پرہیز نہیں کرتا، تو اس کو کوئی نفع نہیں ہو۔ ایسے ہی یہ اللہ کا دین ہے کہ اگر اللہ کے دین کا کو ہم اہمیت دیں گے اور اس کا اہتمام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی برکات دے۔ حضرات صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے دین کی برکتیں عطا فرمائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے سارے کام کرتی تھی۔ جب حضرت فاطمہ کی تو آپ نے تقسیم کار فرما دی کہ علی تمہارے ذمہ باہر کے کام ہیں، کمانا، لانا، دینا، بچوں کو کھلانا پلانا یہ آپ کو، اور گھر داری کے جتنے امور ہیں یہ حضرت فاطمہ کے ذمہ۔ لہٰذا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھک جاتی تھیں گھر کے کاموں سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی غلام اور خادم نوکر آئے تھے، تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے فاطمہ سے کہا، حضرت فاطمہ کا تو یہی جذبہ تھا کہ ہم نے گھر کا کام کرنا،
ساری خدمت خود کرنی ہے۔ آج تو عورتیں یہ کہتی ہیں جب فجر کی نماز کے لیے جاتے ہیں نا گھر، اگر کوئی جائے تو کہتے ہیں کہ جی ساتھ جو ہے نا ٹھنڈے ڈبل روٹی لے آنا اور بچوں کو کھلا دینا، میں سو رہی میں تو آرام کا وقت 12 بجے 1 بجے میں اٹھوں گی اور آپ یہ کام آپ کریں، اور شام کو فون کریں گی کہ وہ جو ہے وہ پتہ نہیں کون سی نہاری ہے، ہاں جاوید نہاری، وہاں سے تو آپ ہوتے ہوئے آتے تو کچھ تھوڑی سی لے آئے، اگر کراچی حلیم والے کے پاس سے گزرتے ہوئے آئے تو 1-2 پلیٹیں حلیم کے لے آئے، ہمارے دل میں کوئی کام نہیں۔ اور اسی وجہ سے ساری عورتیں بیمار ہیں۔ اس پورے مجمع میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایک عورت بھی ایسی نہیں ہوگی ہمارے گھر میں جو دوائی نہیں کھاتی۔ دوائیوں کا مجموعہ ہے، ایک ایک گھر میں 5-5 ہزار روپے کی مہینے کی دوائیاں آتی ہیں، 5 ہزار کی صرف دوائیاں۔ آج ایک دوست ملے مجھے، کہنے لگے کہ میں آواز نہیں کم کروں، تھوڑی تیز کروں، کہنے لگے کہ رمضان میں نے 1 چمچہ بھی چینی استعمال نہیں کی، لیکن شوگر بڑھ رہا ہے، بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے، کولیسٹرول بڑھ رہا ہے، میں حیران ہوں کیا کہتے جی میں آپ کے پاس آیا تو آپ نے مجھے کہا کہ واک کرو اور 45 منٹ سے کم نہیں کرو۔ کہتے ہیں کہ میں نے جب سے واک شروع کی قبض اچھی ہو گئی، کولیسٹرول کنٹرول ہو گیا اور بلڈ پریشر کنٹرول ہو گیا، شوگر کنٹرول، پھر صرف واک سے۔ کیوں کہ ہم جسم کو مشقت نہیں دیتے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے جسم کو مشقت دیتے تھے۔ مدینہ منورہ کی آبادی 3 کلومیٹر پر پھیلی ہوئی تھی، 3 کلومیٹر، جو اس وقت حرم شریف ہے لیکن 2-2.5 کلومیٹر اس کا سارا رقبہ ہے صحن کے ساتھ، یہ تقریباً مدینہ منورہ کی آبادی تھی۔ آپ روزانہ قضائے حاجت کے لیے، بڑے پیشاب کے لیے مدینہ کے اندر دور سے دور جاتے تھے، تو آبادی سے دور جاتے ہو 3 کلومیٹر آنا، 3 کلومیٹر جانا، 6 کلومیٹر آپ کی واک صرف استنجا کے لیے ہوتی تھی۔ پھر کبھی کبھی آپ قبا تشریف لے جاتے ہیں تو 6 کلومیٹر قبا ہے، 6 کلومیٹر جانا پیدل اور پیدل آتے تھے، ماشین براکبن، کبھی گدھے پہ سوار ہو کے گئے، لیکن گدھے پہ بھی سواری وہ ایک ورزش ہے، باقاعدہ اس میں پورا جسم آدمی کا ہلتا رہتا ہے۔ آپ گدھے پہ سوار ہوں، گھوڑے پہ سوار ہوں، اونٹ پہ سوار ہوں، آپ کا جسم مستقل ہی رہے، وہ ایک زبردست سوار ہے۔ پھر آپ علیہ السلام کبھی جنازے میں جا رہے ہیں، کبھی صلح کرانے جا رہے ہیں، کبھی عیادت کے لیے جا رہے ہیں، کبھی کس مسئلے کے لیے جا رہے ہیں، مہینوں مہینوں آپ کے سفر ہوتے تھے۔ آپ کا بدر کا سفر جو ہے 120 کلومیٹر ہے، بدر مکے سے، مدینے سے بدر 120 کلومیٹر۔ آپ 3 ساتھی تھے، ایک اونٹ تھا، باری باری سوار ہوتے تھے، ایک آدمی سوار ہوتا 2 پیدل چلتے۔ پھر حضرت علی اور حضرت ابو لبابہ نے آپ سے کہا کہ اللہ کے رسول آپ سوار ہو جائیں، ہم پیدل چلیں گے۔ آپ نے کہا نہیں، تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو، میرے اندر جان ہے، صحت ہے۔ 55 سال آپ کی عمر تھی، آپ 80 کلومیٹر پیدل چلے، 80 کلومیٹر پیدل چلے آپ، یہ تو ایک سفر کا حال ہے۔ اور 700 کلومیٹر کا سفر آپ نے تبوک کا پیدل طے کیا، 700 کلومیٹر سفر پیدل، اونٹنیوں پہ، گدھوں پہ سواریوں پہ، وہ پیدل 800 کلومیٹر جانا، 800 آنا، اتنی مشقت والی زندگی تھی آپ۔ اور کھانے کا کیا حال تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں 2 مہینے گزر جاتے تھے، ہمارے گھر میں آگ پر پکی ہوئی کوئی چیز پکتی ہی نہیں تھی، چولہا ہی نہیں جلتا تھا، چولہا بھی نہیں جلتا، تو کھاتے کیا تھے اور ایکٹیویٹی کتنی تھی، تو صحت کیوں نہیں ٹھیک ہو۔ آپ جمپ مار کے گھوڑے پر بیٹھتے تھے، یعنی ایک تو وہ رکاب ہوتی ہے نا، رکاب، جس میں اگر ہم گھوڑے پر سوار ہو تو کیسے سوار ہوں، ہم تو پہلے تو کسی پتھر پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر اس سے جاتے ہیں، یا وہ رکاب ہوتی ہے تو وہ رکاب جو ہے اس پہ پاؤں رکھتے ہیں اور اس سے پھر چڑھتے ہیں۔
رکاب نہیں ہوتی تھی، آپ جمپ مار کے، گھوڑا تو اونچا ہوتا ہے، انسان تو نیچے ہوتا ہے، تو جمپ مار کے آپ گھوڑے پر بغیر اس کے بیٹھتے تھے، بغیر رکاب۔ آپ میں سے کوئی کر کے دکھا، اتنی آپ کا اسٹیمنا، آپ کی اتنی طاقت تھی۔ اور آپ بچپن میں سوئمنگ کرتے تھے۔ آپ نے صحابہ کو مدینہ منورہ میں ایک تالاب دکھایا اور فرمایا کہ اس میں بچپن میں جب 6 سال کا تھا، میں اپنی والدہ کے ساتھ آیا تھا، اس میں سوئمنگ کرتا۔ ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں سوئمنگ آتی بھی ہے کہ نہیں آتی، آپ نے بچپن میں سوئمنگ۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشقت کی زندگی تھی۔ ہم تو مسجد میں بھی موٹر سائیکلوں پر آتے ہیں، مسجد تو کبھی بھی نہیں آنا چاہیے موٹر سائیکل۔ آپ نے فضائل اعمال میں نہیں پڑھا، صحابہ چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کر کے مسجد آتے تھے تاکہ ہر قدم پر ثواب ملے۔ دودھ کے لیے جائیں تو ہم لوگ سواری پہ سوار ہو کے اپنے جسموں کو خود خراب کرتے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے سارے کام خود کرتی تھی، ان کو یہ خیال نہیں آیا۔ اور برکت بھی ہوتی ہے، جب ماں اپنے ہاتھ سے روٹی پکائے، سالن پکائے، اس کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ اور بازار کے کھانے، باہر کے کھانے جب بچہ کھاتا ہے تو بچہ باہر ہی رہتا ہے، کیونکہ پتہ نہیں بچے کا دل گھر میں نہیں لگتا، تو باہر کے کھانے کھائے گا تو گھر میں کہاں سے دل لگے، دل باہر ہی لگے۔ بے نمازی کے ہاتھ کے کھانے اور پتہ نہیں کیسے کھانے ہوتے۔ آج میں والدہ سے ملنے گیا تو میری والدہ کہنے لگی کہ آپ کے والد نے پوری زندگی کبھی ہوٹل کا کھانا نہیں کھاتے، چاہے جتنی بھی دیر ہو جاتی تھی، گھر واپس آ کے اگر صبح سے نکلے دوپہر کا کھانا نہیں کھایا تو نہیں کھایا، شام کو آ کے گھر میں ہی کھاتے تھے، باہر کبھی نہیں کھاتے۔ پوری زندگی ان کا معمول ہی نہیں تھا، اور ہمیشہ کا معمول یہ تھا فجر کے فوراً بعد، اشراق کے بعد 2 پیالی چائے اور تھوڑی سی روٹی بس، اور دوپہر 12 بجے کھانا، اور مغرب پڑھتے ہی کھانا۔ کبھی عشاء کے بعد میں دارالعلوم سے آتا تھا پڑھ کے، رات 11 بجے آتا تھا، سوئے ہوئے ہوتے تھے، عشاء پڑھی اور سو گئے۔ تو یہ ہمیشہ معمول تھا۔ 80 برس کوئی بیماری نہیں تھی، جو آخری میں 2-4 سال تھوڑے سے بیمار ہوئے، 80 برس تک کوئی بیماری۔ تو یہ فطری زندگی تھی، ہم نے فطری زندگی کو چھوڑ دیا۔ ایک دن میرے پاس آئے یہاں، میں 95 میں یہاں آیا تھا، تو واپس جب شام کو عصر سے پہلے چلے گئے۔ اچھا یہاں آتے تھے تو یہ جو بچے میں نے ان کو لے جاتے تھے گراؤنڈ، اور وہاں کھیلتے رہتے بچے، پھر ان کو لے آتے تھے۔ ایک دن عصر سے پہلے غائب ہو گئے، مغرب کے بعد آئے۔ میں نے کہا آپ کہاں گئے تھے؟ کہنے لگے یہ جو پہاڑ ہے نا، میں نے کہا چلو اس پہاڑ کے اوپر چڑھتا ہوں، تو میں اوپر چڑھ کر کے پہاڑ پہ پھر واپس آیا۔ یہاں سے گئے اور وہ جو پہاڑی ہے کٹی پہاڑی، اس کے اوپر پہاڑ کے اوپر چڑھ کے پھر میں واپس آیا، ایسے چلتے۔ تو اپنی صحت کو ہم نے خود خراب کیا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ تھا کہ مجھے گھر کے کام کرنے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی نے کہا کہ تم چلی جاؤ۔ چلی گئی۔ وہاں دیکھا اللہ کے رسول کے پاس کچھ مہمان تھے، صحابہ تھے، تو واپس آ گئے۔ جب اللہ کے رسول فارغ ہوئے کسی وقت میں تو آپ تشریف لائے۔ آپ نے پوچھا کہ فاطمہ کیا بات ہے، آپ کیوں تشریف لائی؟ اب شرم کے مارے حضرت فاطمہ بولے نہیں، یہ عورت بولے کہ جی مجھے گھر کے کام نہیں کرنے اور مشقت ہے، یہ عورت کا مزاج ہی نہیں، یہ تو عورت کا مزاج ہی نہیں۔ آج اگر تھوڑے سے مہمان آ جائیں تو گھر والے کہتے ہیں جی ہوٹل سے کھانا لے آؤ، ہوٹل سے کھانا لے آؤ، مہمانوں کو ہوٹل سے کھلاتے ہیں تاکہ گھر میں برکت ہی نہیں آئے۔ برکت کہاں سے آئے گی گھر میں؟ ہوٹل کا کھانا مہمانوں کو کھلائیں گے تو گھر میں کہاں سے برکت آئے؟ وہ کام ہی نہیں کرتی ہیں گھر میں۔ شرم آئے کہ میں کیسے اللہ کے رسول کو بتاؤں، شرم آ رہی۔ تو علی نے کہا یا رسول اللہ میں نے ان کو بھیجا تھا، اور وہ بات یہ ہے کہ یہ جاتی ہیں کنویں پہ اور ڈول کھینچتی ہیں رسی اور پانی لاتی ہیں گھر پہ، اور وہ سینے پہ جو ہے نشان پڑا ہوا ہے ڈول کی رسی کا، اور گھر کے کام میں ہر وقت مصروف رہتی ہیں، تو گھر کپڑے میلے کچیلے رہتے، اور چکی خود پیستی ہیں اس زمانے میں،
عورتیں گندم خود پیستی تھیں اور تنور خود جلاتی تھیں اور روٹیاں خود بناتی تھیں۔ آج کل تو کہتے ہیں روٹیاں ساتھ لے آئے، روٹیاں ساتھ لے آئے، تو ہاتھوں میں چکی پیسنے کی وجہ سے گٹے پڑ گئے، ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا حال، مشقت کا عادی بنائے اپنی بچیوں، اپنے بچوں۔ میں میٹرک میں نے اسکول میں کیا ریگولر 10 سال، ہمارے اسکول کے 3-4 کلومیٹر دور تھا۔ میں 10 برس، شاید 1-8 سال اخیر میں میٹرک کے میں پھر ہمارا رہائش دور ہو گئی تھی، تو والد صاحب نے موٹر سائیکل کوئی 5-8-10 کلومیٹر دور ہو گئی تھی، تو پھر والد صاحب نے ایک موٹر سائیکل دلا دی، ورنہ 8-9 برس روزانہ 3-4 کلومیٹر جانا، 3-4 کلومیٹر آنا۔ اس کا تصور نہیں تھا کہ بھئی بس میں جائیں بچے یا وین لگانی پڑے۔ 5 سال کا میں تھا اور 5 سال سے میں جاتا تھا، اسکول جاتا تھا 4 کلومیٹر اسکول، 4 کلومیٹر واپس آنا 8 کلومیٹر، اور مدرسہ میرا جو تھا وہ 1 کلومیٹر دور تھا، تو 1 کلومیٹر پھر مدرسے میں دوپہر کے بعد مدرسے میں جانا 1 کلومیٹر، 1 کلومیٹر واپس، 10 کلومیٹر روزانہ میں صبح چلتا روزانہ۔ بچوں کو مشقت کا عادی بنا، محنت کا عادی بنا، ہم لوگ نکمے بن جائیں گے، کسی کام کے نہیں ہوں گے، صحتیں خراب ہو جائے گی۔ مشقت کا عادی بنا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ فاطمہ، اگر آپ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی بیان کرنی شروع پھر فاطمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی بیوی جو تھی حضرت شعیب علیہ السلام کی نبی کی بیٹی تھی، 12 برس تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو چوغا تھا جو دن میں پہنتے تھے وہی بستر ہی نہیں تھا، بستری گھر میں کوئی نہیں۔ 12 برس تک جو موسیٰ علیہ السلام کا چوغا تھا وہی، اور چھپر میں رہتے تھے، چھپرے میں رہتے تھے، جھونپڑی میں رہتے تھے۔ اے بیٹی یہ دنیا مشقت کی جگہ ہے، محنت کی جگہ ہے، محنت کرو۔ ہاں تھکاوٹ ہو جاتی ہے، اس کے لیے دعا بتا دیتا ہوں۔ دعا یہ ہے کہ سونے سے پہلے سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اللہ تھکاوٹ دور کر دے۔ آؤں گا ٹھیک ہے، میں نے شروع کر دیا، میں نے اور فاطمہ نے شروع کر دیا۔ پھر شاگردوں سے کہنے لگی پوری زندگی جس دن سے حضور سے سنا اس تک موت تک کسی دن بھی رات کو سونے سے پہلے یہ معمول نہیں چھوڑا۔ شاگرد کہنے لگے حضرت پوری زندگی کبھی ناغہ نہیں؟ کہنے کبھی ناغہ نہیں۔ ہاں یہ ہوا کہ رات کو دیر ہو گئی سوتے میں، تو سونے سے پہلے دیر سے سویا تو دیر سے پڑھا، لیکن چھوڑا کسی رات کو بھی۔ ایسے صحابہ عمل والے۔ ہمارا تو کوئی دن بھی بھائی عمل کے ساتھ گزر جائے بڑی بات ہے۔ کسی دن تلاوت کا نام، تلاوت ہو جائے تو ذکر کا نام، ذکر ہو جائے تو تکبیر اولیٰ کا نام، تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھ لی تو تعلیم کا نام، تعلیم ہو گئی تو گشت کا نام، گشت مقامی گشت کر لیا تو بیرونی گشت کا نام، بیرونی گشت کر لیا تو سروزے کا نام، سروزہ ہو گیا تو شب جمعہ کا نام، شب جمعہ کیے تو منگل کا نام۔ ہمارے تو ناغہ ہی ناغہ، عمل ہی پورے نہیں ہوتے، چونکہ ہم نے اپنی زندگی کا مقصد دنیا کو بنایا۔ مقصود زندگی دنیا نہیں ہے میرے بھائیوں، مقصود اعمال ہے۔ ہمارے حضرت سے کسی نے پوچھا کہ جی کیا کریں، ذکر کرنے کے لیے وقت نہیں ملتا، تو حضرت نے فرمایا ذکر پہلے کر لو، باقی کام بعد میں کرو۔ ترتیب اس طرح سے رکھو، پہلے ذکر کرو، باقی کام بعد میں کرو۔ بھائی فجر سے پہلے تلاوت کر لو، فجر سے پہلے ذکر کر لو۔ نہیں موقع ملا تو دفتر دکان کاروبار پہ جانے سے پہلے ناشتہ نہیں کرو، ناشتے کے وقت میں ذکر کرو، بس ناشتے کے وقت میں تلاوت کرو۔ لیکن نفس اس مجاہدے پر کیسے آئے گا، اس کے لیے اللہ والوں کا ماحول، اس کے بغیر نہیں آ سکتا۔ جب انسان کسی مجاہدے کے ماحول میں آتا ہے تو اس ماحول سے انسان چلتا رہتا ہے۔ اب آدمی یہ کہے کہ جی گاڑی میں چاہتا ہوں کہ جی میری گاڑی سارا دن 8 گھنٹے 10 گھنٹے میری گاڑی چلے،
تو کسی نے کہا بھائی گاڑی چلے گی اس میں پیٹرول خرچ ہوگا، آپ کو پیٹرول پمپ جانا پڑے گا۔ کہتے نہیں پیٹرول پمپ تو میں نہیں جاؤں، گاڑی میری۔ تو جی کون سی گاڑی ہے؟ جہاز بھی بغیر پیٹرول کے چلتا ہے۔ ریلوے کا انجن، وہی ساتھی بتا رہے تھے کہ 55 کروڑ کا ایک انجن ہے۔ کتنے کا؟ 55 کروڑ کا۔ لیکن اس انجن کے لیے بھی ماحول کی ضرورت ہے، ریل کی پٹری۔ 55 کروڑ کا انجن لیا آپ نے اور آپ نے اس کو سڑک پہ ڈال دیا، رن وے پہ آپ نے ڈال دیا اس کو، وہ چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ 55 کروڑ کا انجن ہے اور وہ سڑک پہ، مٹی پہ، پہاڑ پہ، دریا میں، پانی میں، وہ کہیں نہیں چل رہا، وہ چل ہی نہیں سکتا۔ اس کے چلنے کے لیے ریل کی پٹری ماحول ہے، ماحول نہیں دیں گے تو وہ نہیں چلے گا۔ ہم ماحول میں جڑنے کے لیے تیار نہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہم دین پہ چلیں، دین پہ نہیں چل سکتے۔ دین پہ چلنے کے لیے ماحول کی ضرورت، ماحول کی ضرورت۔ تو ہمارے حضرت سے کسی نے پوچھا کہ حضرت میں ذکر کے لیے وقت نہیں ملتا، کہ پہلے ذکر کو وقت دے دو، باقی کام بعد میں ہو گئے تو ہو گئے، نہیں ہوئے تو نہیں ہوئے، کوئی بات نہیں، ذکر تو پورا ہو جائے گا، عمل تو پورا ہو جائے گا۔ اب ہماری فجر کا ناغہ ہو رہا ہے اور ہمیں برسوں ہو گئے فجر کا ناغہ ہو رہا ہے، تو میرے محترم بھائیو ہمیں اس کی فکر ہی نہیں ہے کہ میری فجر پوری ہو جائے۔ یہ بے فکری اور یہ دین سے غفلت، اس کا بڑا نقصان ہوگا، تو موت کے بعد پتہ چلے گا اس نقصان۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پورا دین ہمیں عطا فرمایا، اور ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم کچھ چیزوں کو تو دین سمجھتے ہیں اور کچھ چیزوں کو بے دینی سمجھتے ہیں اور کچھ چیزوں کو بے دینی نہیں سمجھتے۔ مثال کے طور پر ایک مسلمان ہے، اگر وہ کسی کو شراب پیتے ہوئے دیکھ لے، کتنا اس کا دل، بھائی شراب پی رہا ہے، نشہ کر رہا ہے، کتنا بڑا گناہ ہے شراب پینا، اور خود بھی اگر خدا نخواستہ کوئی پی رہا ہوگا تو دل میں اندر سے کہ یا اللہ میں تو بڑا مجرم ہوں، اپنے آپ کو بڑا گناہ گار سمجھے گا۔ اور اگر وہی مسلمان غیبت کر رہا ہو اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھتا کہ یہ بھی کوئی گناہ ہے۔ مجلس، کوئی مجلس ہماری اللہ معاف فرمائے الا ماشاء اللہ، کوئی مجلس ہی ایسی ہو جو غیبت سے خالی ہو، غیبت سے بری ہوئی ہماری مجلس۔ اور جیسے شراب پینا گناہ ہے، زنا کرنا گناہ ہے، ایسے ہی غیبت کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اور شراب تو اس لحاظ سے یعنی شراب میں اور کبیرہ غیبت میں یہ فرق ہے کہ غیبت تو حق العبد ہے، حقوق العباد میں سے ہے۔ شراب کسی نے پی اور اس نے کہا اللہ مجھے معاف کر دے، میں توبہ کرتا ہوں، پھر نہیں پیوں گا، توبہ کر لی، اللہ اسے معاف کر دیں گے۔ لیکن غیبت کسی کی اس کی توبہ نہیں ہوگی جب تک کہ جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی مانگ نہ لے۔ تو کتنا سنگین معاملہ ہے، کتنا خطرناک معاملہ ہے۔ جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی مانگنی ہوگی، اس سے معافی مانگ۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس غیبت کو کتنی بڑی برائی فرمایا، ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ اپنے مردہ مسلمان بھائی، اپنا بھائی مردہ ہو اور اس کا گوشت کاٹ کے کھائے، یہ کتنا بڑا جرم۔ کسی مردے کا گوشت کھانا، کاٹنا تو ویسے بھی گناہ، کتنا بڑا گناہ اس کو آدمی سمجھے گا، پھر اپنا بھائی جو مر چکا ہو اور اس کا گوشت کاٹ کے یہ کھا، یہ اتنا بڑا گناہ۔ اور بیٹھے بیٹھے غیبت ہو گئی، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں وہ، تو غیبتوں کی کوئی مجلس ہماری غیبتوں سے خالی نہیں۔ اور اس کو ہم کوئی گناہ خیال ہی نہیں آتا کہ ہم نے کتنی غیبت کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہیں معلوم ہے اس امت کا مفلس کون ہے؟ مفلس وہ جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ لوگوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، مفلس وہ ہے جس کا مال دولت لٹ جائے، کارخانہ تھا وہ بند ہو گیا، لاک ڈاؤن کی وجہ سے دکان بند ہو گئی، کاروبار نہیں چل رہا، گاہک نہیں آ رہے ہیں، پیمنٹیں نہیں آ رہی ہیں، ڈیلیوری نہیں ہو رہی ہے، پریشان ہے۔ یہ فرمایا نہیں، یہ نہیں،
مفلس تو وہ شخص ہے جو نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے، اور پہاڑ بھی کیسے؟ تہامہ کہتے ہیں جدے سے لے کے مکے تک کے جو پہاڑ ہیں، یہ تہامہ کے پہاڑ ہیں سارے، ایسے بڑے بڑے پہاڑ لے کر آئے نیکیوں کے، لیکن ضرب ہذا، کسی کو مارا، شتم ہذا، کسی کو گالی دی، وآذا ہذا، کسی کو اذیت پہنچائی، کسی کا دل دکھایا، کسی کی غیبت کی، کسی کے ساتھ بدسلوکی کی، کسی کا پیسہ دبا دیا، پیمنٹ لی اور پھر دی نہیں، قرض دیا اور پھر دی رکھ لیا اپنے پاس، کسی کی دکان مکان پہ قبضہ کیا ہوا ہے، زمین پہ، جائیداد میں، بھائی نے